السلام علیکم کلاس. السلام علیکم کلاس. آج ہمارا 4th لیکچر ہے. آج ہم اس کا فرسٹ چیپٹر کا اپنا سیکنڈ کوسچن سٹارٹ کریں گے. قومی آمدنی کی پیمائش. ایسے کوسچن آتا ہے, میں ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ کہ یہ کس طرح سے کوسچن آتا ہے کہ قومی آمدنی سے کیا مراد ہے, اس کی پیمائش کے طریقے بیان کریں یا اس کی پیمائش کن طریقوں سے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا لانگ کوسچن ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. کسی ملک کی قومی آمدنی کی پیمائش درذیل طریقوں کی مدد سے کی جا سکتی ہے. وہ کون سے طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ ہے پیداوار کا مجموعہ, بازاری قیمت کے لحاظ سے یا مجموعی قدر کا طریقہ. جی ڈی پی آؤٹ پٹ اپروچ ایٹ مارکیٹ پرائسز ویلیو ایڈڈ اپروچ. ٹھیک ہے. دوسرا ہے آمدنیوں کا مجموعہ, عاملین کے معاوضوں کے مجموعے کے لحاظ سے. نمبر 3 کل خرچ کا طریقہ. یہ 3 طریقے ہیں جس کی مدد سے ہم کسی بھی ملک کی قومی آمدنی کو ماپ سکتے ہیں, اس کی پیمائش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سٹارٹ کرتے ہیں پیداوار کا مجموعہ. اس کے بارے میں آپ کو میں سمپل اس کا کانسیپٹ دے دیتا ہوں کہ پیداوار کا مجموعہ کیا ہے. دیکھیں, ایک ملک کے اندر جتنی بھی اشیاء و خدمات ایک سال کے دوران پیدا ہوتی ہیں, اگر ہم اس کو ایڈ اپ کر لیں یا اس کو جمع کر لیں ان کی بازاری قیمت کی لحاظ سے, تو وہ ہمارے پیداوار کا مجموعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر مارشل تعریف کے مطابق قومی آمدنی سے مراد اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو کسی ملک کے لوگ اپنے موجودہ وسائل کو بروے کار لا کر ایک عرصے کے عرصے میں پیدا کرتے ہیں. بس اگر ملک کی ایک سال بھر کی اشیاء و خدمات جمع کر لیں تو ہمیں ملک کی قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک جو یہ ڈیفینیشن تھی یہ وہ پہلے والی ڈیفینیشن ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی جب ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے, اگلی جو لائن ہے جس میں کہ پس اگر کسی ملک کی سال بھر کی اشیاء و خدمات جمع کر لیں تو ہمیں اس ملک کی قومی آمدنی معلوم ہو جاتی ہے. اس میں کون کون سی اشیاء آتی ہیں؟ نمبر 1 زرعی شعبے کی پیداوار. زراعت میں کون کون سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں؟ گندم, چاول, گنا, کپال, پھل, سبزیاں, جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کس میں آ جائیں گی؟ زرعی شعبے میں. اگر اس کی ہم ان کی جو قدر ہے, جو پیدا شدہ اشیاء ہیں, ان کو جمع کر لیں تو ہماری قومی آمدنی بن جائے گی. ایک چیز تو اس میں یہ آئے گی. دوسری صنعتی شعبے کی پیداوار. صنعتی شعبے میں ہمیں کون کون سی چیزیں پیدا کرتے ہیں ہم؟ کپڑا, چینی, سیمنٹ, مشینری, موٹر سائیکل, کارز, موبائلز وغیرہ. یہ کتنی کس میں آ جائیں گے؟ صنعتی شعبے میں آ جائیں گے. نمبر 3 خدمات سر انجام دینے والے ادارے. وہ کون کون سے ہیں؟ بینک, بیمہ کمپنیاں مطلب انشورنس کمپنیاں, جہاز ران کمپنیاں کے منافع جات شامل کیے جاتے ہیں. نمبر 4 خدمات سر انجام دینے والے افراد. وہ افراد جو اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 استاذہ, ٹیچر, وکلا, ڈاکٹر اور دیگر افراد کے معاوضے بھی شامل ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو جمع کر لیتے ہیں تو ہماری کیا نکل آئے گی؟ ہماری قومی آمدنی نکل آئے گی. آپ اس کو اتنے حصے کو دوبارہ ریڈ کر لیجئے گا ایک بار. میں اس کا ڈائریکٹ ٹیبل کے اوپر آتا ہوں جس کے اندر انہوں نے اس کو پیمائش کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں, گندم. وہ کہتے ہیں فرض کیا ایک سال کے اندر 10 لاکھ من گندم پیدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور بازاری قیمت اس ایک من کی کتنی؟ 300 روپے من ہے. کہتے ہیں اگر ایک ملک کے اندر 10 لاکھ گندم پیدا ہو اور ایک من کی قیمت 300 روپے ہو تو ہم اس کو اس کے ساتھ جسٹ ملٹیپلائی کر دیں گے. 10 کو لاکھ کو 300 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ کل مالیت کتنی آ گئی ہے؟ 30 کروڑ. ٹھیک ہے, آگے چاول. 5 لاکھ من پیدا ہوا, ایک من کی قیمت 1000 روپے, اس کی کل مالیت کتنی ہوگی؟ 50 کروڑ. ایسے ہی کپاس پیدا ہوئی, یہ کتنی آ گئی؟ اشیاء آ گئی ہیں ساری. اب دوسرا شعبہ دیکھیں خدمات کا ہے. خدمات کے اندر وہ کہتے ہیں ایک سال کے اندر 5000 افراد ڈاکٹر بنے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک ڈاکٹر کی قیمت کتنی ہے؟ 10,000 ہے ڈاکٹر کی قیمت. ٹھیک ہے, اس کی وہ انکم کی بات کر رہا ہے. استاد 10,000 پیدا ہوئے ہیں. پیدا ہونے کا مطلب 10,000 افراد لوگ ڈاکٹر
بنے ہیں استاد بنے ہیں تو ان کی کتنی ہے 50,000 فیکس، جس کو اس کے ساتھ انہوں نے ملٹیپلائی کیا. اب یہ دیکھیں جب انہوں نے سب مالیت کو کل مالیت کو جمع کر لیا تو وہ اس ملک کی کیا بن گئی ہے؟ قومی آمدنی بن گئی ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں اشیاء و خدمات کے مجموعے کو اگر اس کی بازاری مالیت کے ساتھ اگر ہم ملٹیپلائی کر دیں تو وہ ہمیں اس کیا ہمیں مل جاتی ہے؟ اس کی کل مالیت مل جاتی ہے. اگر کل مالیت کو سب چیزوں کی اشیاء و خدمات کل مالیت کو ہم جمع کر لیں تو ہماری کیا بن جائے گی؟ قومی آمدنی بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا طریقہ مجموعے کا طریقہ. ٹھیک ہے، مجموعی پیداوار کا طریقہ نیشنل انکم کو میجر کرنے کا. اب دیکھیں اس کے ساتھ کچھ احتیاطیں بھی ہیں. اس قومی آمدنی کو مجموعی پیداوار کے ذریعے پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ احتیاطوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. وہ کون کون سی احتیاطیں ہیں؟ نمبر 1، دوہری گنتی کا خطرہ. دوہری گنتی کا خطرہ مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو آپ 2 بار کاؤنٹ کر لیتے ہیں، 2 بار جمع کر لیتے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی اگزامپل دی تھی. اگر میں آپ میری انکم ہے 1,000 روپے، اگر میں 1,000 روپے میں سے 100 روپے کسی کو میں گفٹ دے دیتا ہوں، انعام کی صورت دے دیتا ہوں، تو وہ 1,000 روپے میں جو 100 روپے ہے وہ میری انکم میں شامل ہو چکا ہے. اگر میں وہ 100 روپے جس کو دیتا ہوں وہ بھی اپنی انکم کے اندر جمع کر لیتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گی؟ ڈبل گنتی ہو جائے گی. کیسے؟ کیونکہ 100 روپیہ 2 بار ایڈ ہو گیا ہے، 2 بار جمع ہو گیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس کا ایشو آیا. اس دوہری گنتی سے بچنا ہوتا ہے قومی آمدنی کی پیمائش میں. اس کی ایک انہوں نے بیسٹ اگزامپل دی ہوئی ہے. یہ دیکھیں لکڑی کی، اس میں یہ آپ اوپر والا جو حصہ ہے یہ سارا یہ آپ ایک بار ریڈ کر لیں گے تو آپ کو بالکل آسانی سے سمجھ آ جائے گی جو میں نے بات کی. اگر اس آپ اگزامپل کو بھی ذہن میں رکھ لیں تو تب بھی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ دوہری گنتی کا مسئلہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں یہاں بک والے نے ادھر یہاں ایک لکڑی کی اگزامپل دی ہوئی ہے. کہتے ہیں پیدائش کے مراحل. پہلا مرحلہ خام لکڑی. خام لکڑی جو درخت ہے ایک، ٹھیک ہے، اس درخت کو کاٹا، اس کے جو تنے تھے وہ لکڑی ہے. یہ کہتے اس تنے کی قیمت کتنی تھی؟ 1,000 روپے تھی. مالیت بھی اس کی کتنی ہوگی؟ 1,000 ہوگی. دوسرا مرحلہ، دوسرے مرحلے میں اس جو تنا تھا لکڑی کا جو کاٹا گیا تھا اس سے کیا بن گیا؟ فرنیچر بن گیا. فرنیچر بن گیا مطلب کہ انہوں نے کرسی بنا لی ہے، ایک سمپل ابھی کرسی بنائی ہے. اب اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ 1,500. اب اس کی دیکھیں اس ویلیو کے اندر کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 500 کا اضافہ ہوا ہے. 1,000 روپے کی لکڑی تھی، پھر جب کرسی بنی یا فرنیچر بنا تو وہ کتنے کی ہوگی؟ 1,500 کی. 1,500 میں سے 1,000 کو مائنس کیا، کتنے آگے؟ 500. مالیت میں کتنا اضافہ ہو گیا اس کی؟ 500. تیسرا مرحلہ، تیسرے مرحلے میں کیا ہوگا؟ کرسی تیار ہو جائے گی، اس کی پالش ہو جائے گی، اس کی وہ گدی وغیرہ جو ہے اس کی وہ فوم وغیرہ اس کو وہ لگا دیں گے، یعنی وہ بیٹھنے کے قابل ہو جائے گی. جب وہ قابل ہو جائے گی تو اس کو بنانے میں کتنے پیسے لگ گئے ٹوٹل؟ وہ کتنے کی سیل آؤٹ ہو رہی ہے؟ 2,500 روپے کی. اگر دیکھیں تو ہم 1,500 میں سے 2,500 کو مائنس کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1,000 روپے بچ جائے گا. یعنی اس کی مالیت میں کتنا اضافہ ہو گیا؟ 1,000 روپے ہو گیا ہے. دوبارہ بتاتا ہوں، پہلے لکڑی کی مالیت کتنی تھی؟ 1,000 روپے تھی. جب 1,000 روپے لکڑی خام لکڑی کی، خام لکڑی سے فرنیچر بنا، فرنیچر بننے پہ اس کی مالیت کتنی ہوگی؟ 1,500. اس کی مالیت میں کتنا اضافہ ہوا؟ 500. اور جب وہ تیار شدہ فرنیچر بن گیا، وہ تیار شدہ کرسی بن گئی تو اس کی مالیت کتنی؟ 1,000 سے بڑھ کر کتنی ہوگی ہے؟ 2,500 ہوگی. اور مالیت میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ 1,500. اب ان دونوں کو مالیت میں اضافہ دیکھو کتنا ہوا ہے؟ 1,500. تو مالیت میں اضافہ ٹوٹل ہوا ہے 1,500. تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈبل گنتی سے بچنے کے لیے آپ صرف مالیت میں اضافہ لیں گے، نہ کہ اس کی ٹوٹل مالیت لیں گے. اگر ہم ٹوٹل مالیت لے لیتے ہیں یہ تو ہماری انکم 5,000 بن جائے گی. ایسے ہی ہے نا، یہ دیکھیں 5,000 بنی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں اگر آپ اس کی مالیت میں اضافہ لیں گے تو آپ دوہری گنتی سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو باقاعدہ ریڈ کر لیجیے گا. اور دوسری جو احتیاط وہ کون سی پریکاشن ہے جس کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے؟ تو وہ کام جو کہ تفریح تباہ کی خاطر کیے جائیں ان سے حاصل کردہ آمدنی بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوتی. کسی کی ہابی ہوتی ہے، پڑھنا ہوتا ہے، کھیلنا ہوتا ہے، اپنے گھر کے کام ہوتے ہیں، اپنے باغیچے کی صفائی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جو کام اپنی ہابی کے لیے، اپنے شوق کے لیے کیے جاتے ہیں اس کی آمدنی کو بھی ہم جمع نہیں کرتے. کہتے ہیں مثلا اگر کوئی شخص گھر میں باغبانی یا مرغ بانی کرتا ہے تو ایسی آمدنی بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی. نمبر 3، بلا معاوضہ خدمات. ایسی خدمات جو ہمیں کوئی بھی کام کرنے کے بجائے ملتے ہیں، فری آف کاسٹ ملتے ہیں.
خود استعمال کی اشیاء جو گھر میں استعمال کی جاتی ہیں وہ بھی شمار نہیں کی جاتی، مثلا اپنے لیے کپڑے سینا، سویٹر بننا، کھانا پکانا۔ دیکھیں اگر آپ کی والدہ گھر میں کام کرتی ہے تو آپ کیا انہیں پیسے دیتے ہیں کام کرنے کے؟ نہیں دیتے نا، تو یہ کیا ہوگی؟ بلا معاوضہ خدمات ہوگی، ان کو بھی ہم قومی آمدنی میں جمع نہیں کریں گے۔ ایک ٹیچر اپنے بچے کو جو پڑھاتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کو فیس تو نہیں دے گا، کیا ہوگی؟ وہ بلا معاوضہ خدمات ہوں گی، اس کو بھی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے۔ بالواسطہ ٹیکس انڈائریکٹ ہے، اگر قیمت میں بالواسطہ ٹیکس شامل ہوں تو اسے بھی منہا کر دیا جاتا ہے۔ انڈائریکٹ ٹیکس میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ کیا ہوتے ہیں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ وہ ٹیکس جو ہم انڈائریکٹلی ہم پر لگتے ہیں اور ہمیں پے کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ سیلز ٹیکس، جب بھی کوئی چیز آپ خریدتے ہیں اس کے اوپر کوئی ایک ٹیکس لگا ہوتا ہے، 5 روپے کی چیز ہے 2 روپے ٹیکس لگا ہوگا، جو وہ 2 روپے ٹیکس ہوتا ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرسودگی کے الاؤنس، ڈیپریسیشن الاؤنس، مطلب کوئی بھی قومی آمدنی بلحاظ پیداوار کے طریقے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ ڈیپریسیشن الاؤنس کو کیا کر دیتے ہیں ہم؟ منہا کر دیتے ہیں، مائنس کر دیتے ہیں، جیسے ہم این ڈی پی میں سے کرتے تھے، خالص قومی پیداوار میں سے کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں تک آپ کا ایک طریقہ ہو گیا ہے قومی آمدنی کو پیمائش کرنے کا۔ کون سا طریقہ؟ وہ مجموعی پیداوار کا طریقہ۔ اب دوسرا طریقہ ہے آمدنیوں کا مجموعہ یا عاملین کے معاوضوں کے مجموعے کا حساب۔ آپ کو میں سمپل بتاتا ہوں، بہت آسان ہے یہ۔ دیکھیں میں نے آپ کو 4 فیکٹر پروڈکشن بتایا تھے، 4 عاملین پیدائش بتایا تھے۔ کون سا بتایا تھا؟ نمبر 1 زمین، دوسرا محنت، تیسرا سرمایہ، چوتھا تنظیم۔ یہ 4 میں نے آپ کو بتائے تھے، اور ان کا معاوضہ کیا تھا؟ زمین کا کیا معاوضہ تھا؟ لگان تھا۔ محنت کی کیا تھی؟ اجرتیں تھی، ٹھیک ہے۔ سرمایہ کا کیا تھا؟ سود تھا، اور چوتھا تنظیم کا کیا تھا؟ منافع تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم ان چاروں کو جمع کر لیں، چاروں عاملین کے معاوضوں کو جمع کر لیں، تو وہ ہماری کیا بن جائے گی؟ قومی آمدنی بن جائے گی بلحاظ آمدنیوں کا مجموعہ۔ اب یہ دیکھیں یہ چیز ادھر یہاں لکھی ہوئی ہے، ان چاروں عاملین کے معاوضہ بالترتیب لگان، اجرت، سود اور منافع کی شامل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے آگے ملازمین کی اجرتیں، ذاتی کاروبار سے حاصل شدہ آمدنی، کرایہ جات سے حاصل شدہ آمدنی، یہ سارے انہوں نے صرف بتائیں، یہ آپ ایک بار ریڈ کر لیں گے، یہ وہی باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ دیکھیں کاروبار میں منافع جات، تنظیم کا منافع تھا میں نے آپ کو بتایا، خالص سود، سرمایہ کا کیا ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہے، پیداوار اور درآمدات پر ٹیکس، یہ بھی ایک آمدنی ہے۔ نمبر 7 خالص کاروباری انتقالی ادائیگیاں، سرکاری انٹرپرائزز کی بچتیں وغیرہ، یہ وہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں چاروں عاملین کے معاوضے کو اس نے یہاں جمع کیا، دیکھو قومی آمدنی کے لیے اجرتیں، سود، کرایہ، منافع، ان چاروں کو کیا کیا اس نے؟ جمع کیا، تو یہ کیا بن گئی؟ اس کی آمدنیوں کے مجموعے سے قومی آمدنی کی کیا ہو گئی ہے؟ پیمائش ہو گئی ہے۔ ابھی اسی طرح اس کے اندر بھی کچھ احتیاطیں ہیں، وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1 انتقالی ادائیگیاں کو قومی آمدنی میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ وہی انتقالی ادائیگیاں جیسے ہم نے مجموعی پیداوار کے طریقے میں اس کو ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا، منہا کر دیا تھا انتقالی ادائیگیاں، اس میں بھی ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ مائنس کر دیں گے۔ نمبر 2 غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور سے رقوم کو بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کیا جاتا، مثلا چور بازاری، رشوت، سمگلنگ، یہ ڈاکہ زنی وغیرہ سے حاصل کردہ رقوم یا اشیاء بھی قومی آمدنی میں شامل نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو جب وہ کوئی چیز کسی کی چوری کرتا ہے تو وہ جو چیز چوری کی گئی ہے وہ اس آدمی کی ملکیت میں پہلے ہی ایڈ ہو چکی ہے، اس لیے ہم اس کو دوبارہ ایڈ نہیں کر سکتے۔ شماریاتی تفاوت، قومی آمدنی کی پیمائش بلحاظ پیداوار اور پیداواری بلحاظ آمدنی میں بعض دفعہ فرق آ جاتا ہے، کیونکہ دونوں طریقوں سے مواد حاصل کرنے والے ذرائع مختلف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے ایسے ہی بتایا، فرسودگی کے الاؤنس بتایا، اس کو بھی کیا کر دیتے ہیں ہم؟ منہا کر دیتے ہیں، مائنس کر دیتے ہیں۔ یہاں تک آپ کا ہو گیا دوسرا طریقہ قومی آمدنی کو پیمائش کرنے کا۔ نمبر 3 کل خرچ کا طریقہ۔ اب اس کل خرچ کے طریقے کے اندر ہم کیا کریں گے؟ سمپل آپ کو بتاتا ہوں، کل خرچ کے طریقے کے اندر جتنے بھی ہمارے خرچ ہیں اگر ہم ان کو جمع کر لیں گے تو وہ ہمارا کل خرچ کا طریقہ بن جائے گا۔ دیکھیں اب خرچ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نجی صرفی خرچ ہوتا ہے، پرائیویٹ کنزمپشن، جو آپ اور میں خرچ کرتے ہیں۔ سرکاری صرفی خرچ جو گورنمنٹ خرچ کرتی ہے، گورنمنٹ کس پہ خرچ کرتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، اسکول کالجز بنانے پہ، صحت کے اوپر خرچ کرتی ہے، روڈز وغیرہ بنانے پہ، ٹھیک ہے، ہائی ویز بنانے پہ خرچ کرتی ہے۔ اگر ان خرچوں کو جمع کر لیا جائے، نجی سرمایہ کاری جو عام لوگ
سرمایہ کاری کرتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، دکان بناتے ہیں، اس کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کر لیں گے، جمع کر لیں گے۔ نمبر 4 سرکاری سرمایہ کاری، گورنمنٹ جو ہے وہ جو خرچ کرتی ہے وہ کیا ہوگا ہمارا، وہ اس کا بھی جو خرچ ہوگا ان کو بھی اگر ہم جمع کر لیں گے تو وہ ہماری بن جائے گی کل خرچ کا طریقہ بن جائے گا، قومی آمدنی بالحال کل خرچ کا طریقہ۔ یہ ساری وہی بات ہے سمپل سی، آپ اس کو ایک بار ریڈ کر لیں گے تو آپ کا کلیئر ہو جائے گا۔ یہ آگے انہوں نے بتایا دیکھیں، لہذا قومی آمدنی اکول ٹو کل خرچ بتایا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی کچھ احتیاطیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ کون سی؟ اس طریقے سے قومی آمدنی معلوم کرتے وقت صرف وہ اخراجات شامل کیے جاتے ہیں جو کہ تیار شدہ اشیاء پر کیے جائیں۔ وہ اشیاء جو استعمال کے قابل ہو جاتی ہیں ان کو تیار شدہ اشیاء کہتے ہیں، اس کے اوپر جو خرچ ہوگا اس کو ہم ایڈ کریں گے۔ استعمال شدہ اشیاء پر اخراجات کو اس میں شمار نہیں کیا جاتا۔ اگر آپ کوئی پرانی چیز خرید لیتے ہیں اس کے اوپر جو خرچ ہوگا اس کو ہم شامل نہیں کریں گے۔ مالی اثاثوں کی خرید و فروخت بھی ان اخراجات میں شامل نہیں کی جاتی، جیسے کہ بانڈز اور دیگر سیکیورٹیز وغیرہ۔ یہاں تک جو تھا یہ آپ کا یہ سوال کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو اس سوال سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوسچن ہو، کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے، وہ آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پرسنل میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ کل ہم اس چیپٹر کا آخری سوال کریں گے اور بہت آسان سوال ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔